تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت البدع والفتن وسبت اصحابه فليظهر العالم علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابه فقولوا لعنة الله على شركم. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز علماء کرام، انجمن سپاہ صحابہ جنگ سیٹی کے جیالے، عزیز نوجوانوں، گرامی قدر سامعین، بہت عرصہ کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد میں آمد جہاں میری حوصلہ افزائی ہے، وہاں یقیناً اس آمد کا مقصد دین سننا ہے، خدا اور اس کے رسول کے ارشادات سماعت کرنا ہے، اور میری حاضری کا مقصد جہاں سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی انہوں نے اصرار کیا، وہاں یقیناً میری حاضری کا مقصد بنیادی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو بیان کرنا ہے. یقیناً آپ بھی نیک ارادہ لے کر آئے ہوں گے، اور میں بھی نیک نیت لے کر حاضر ہوا. رب العالمین کی بارگاہ عز و نیاز کے ساتھ التجا فرمائیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. جمعہ کے اجتماعات میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں. نماز کے وقت کا خیال باہر صورت پیش نظر ہوتا ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کم سے کم وقت میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکوں، اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھ سکوں،
اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری معروضات پہ کان رکھیں۔ آپ نے چند لمحات اگر میرے ساتھ تعاون کر لیا تو میں امید کرتا ہوں اپنے خالق سے کہ میں چند نہایت ضروری گزارشات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کے سامنے مائک پر حاضر ہونے سے چند منٹ پہلے مجھے کسی دوست نے ایک چیک دی ہے، جس چیک نے میرے مضمون کو متعین کر دیا۔ پہلے شاید میں کسی اور عنوان سے گفتگو کرتا، لیکن اس پرچی کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنا موضوع متعین کیا۔ کسی دوست نے چیٹ میں تعریف یہ کیا کہ کچھ لوگ انجمن سپاہ صحابہ کو تفرقہ باز یا فرقہ واریت پھیلانے والی جماعت تصور کرتے ہیں۔ تو اس دوست یا بزرگ نے لکھا یہ کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ کیا یہ جماعت واقعی تفرقہ پھیلاتی ہے یا اس کا کوئی بنیادی مذہبی مقصد ہے۔ میں شاید اس چیٹ کو وزن نہ دیتا کہ اس قسم کی کئی چیٹیں اور پرچیاں لوگ لکھتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن میں نے اس کو اہمیت اس لیے دی ہے کہ الفاظ سے مجھے چیٹ لکھنے والے کی نیت نیک معلوم ہوئی ہے، بدنیتی نظر نہیں آئی۔ اور سوال اس نے ایک ایسا اٹھایا ہے کہ جو عموماً ماحول اور معاشرہ میں کچھ لوگ سپاہ صحابہ کی تاریخ کو روکنے کے لیے اٹھایا کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ مختصر لفظوں میں اور مختصر لمحات میں اس حقیقت کو واضح کرتا ہوں۔ سپاہ صحابہ کی تمام تر سرگرمی کفر کے خلاف ہے اور سنی حقوق کی بحالی کے لیے۔ بین الاقوامی اصول اور قاعدہ ہے، جمہوری حق ہے کہ جس ملک میں جس مسلک کے لوگ اکثریت سے رہائش پذیر ہوں اسی مسلک کے مطابق ملک کا قانون بنتا ہے اور اکثریت ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کرے۔ بعض لوگ دین سے دوری کی بنیاد پر یا کم علمی کی وجہ سے ان الفاظ کو محض سیاست کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں، یہ اس پہ کان نہیں دھرتے، جبکہ حقیقت یہ کہ یہ وہ سیاست نہیں
جسے لادین سیاست کہتے ہیں، بلکہ یہ حق قرآن و سنت نے دیا ہے، اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا، اپنے حق کی آواز بلند کرنا پیدائشی طور پر ہر انسان کو اللہ نے حق دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور بیوی کے اس مطالبے کو خاوند سے بغاوت شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اولاد اپنے باپ سے اپنے حقوق مانگ سکتی ہے، اور اولاد کے اس مطالبے کو اولاد کی بغاوت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی قوم پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اس مطالبے کو پاکستان کے خلاف بغاوت شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پاکستان میں سنی آبادی اکثریت سے ہے، اہل و سنت کی واضح اکثریت ہے، اور بین الاقوامی اصول اور قواعد کے مطابق اہل و سنت ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں حکومت کریں، اور پبلک لا کے طور پر اہل و سنت کے موقف اور مسلک کے مطابق ہی ملک کا دستور اور آئین بننا چاہیے۔ یہ قطعاً کوئی غیر اخلاقی مطالبہ نہیں ہے، نہ اس مطالبے کی بنیاد کسی تقریب کاری پر ہے، نہ اس مطالبے کی بنیاد کوئی فرقہ واریت پر ہے، اور نہ ہی اس مطالبے کو ملک دشمنی تصور کیا جا سکتا ہے۔ سپاہ صحابہ سنی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کرتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اقلیتوں کے لوگ اقلیتوں سے وابستہ وہ کلیدی عہدوں پر فائز ہوں، اور ایک سنی بچہ ایم اے اور بی اے کرنے کے باوجود بھی ریڑھی لگائے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اقلیت حکومت کرے اکثریت پر، اور اکثریت کے بچے بھیک مانگتے پھریں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اقلیتیں اس حد تک سر چڑھ جائیں کہ وہ اکثریت کے جہاں مادی حقوق کا خیال نہ رکھیں، وہاں اس سے بڑھ کر یہ ظلم بھی کریں کہ وہ اکثریت کے مذہبی حقوق بھی پامال کریں، ان کے عقائد و نظریات سے کھیلیں، اکثریت کے مذہبی جذبات کو مجروح بھی کریں، اس سیاسی قوت کے بلبوتے، اس سیاسی طاقت کے بلبوتے وہ جہاں اکثریت کے مادی مفادات پامال کرتے ہیں، وہاں وہ اکثریت کے مذہبی جذبات کو بھی پامال کرتے رہیں۔ یہ دنیا میں کوئی قانون نہ اخلاقاً نہ قانوناً اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اکثریت بہرحال ایک وزن رکھتی ہے، اس کے حقوق ہیں۔ میں جو کچھ آج کہنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اسی بنیاد سے ہے کہ اہل سنت پاکستان میں اکثریت میں ہے، لیکن حقوق سے بڑی حد تک محروم ہے۔ انہیں اقتدار میں بھی وہ حصہ نہیں دیا جاتا۔ حصہ کیا؟ اقتدار تو در حقیقت حق ہی اکثریت کے ہے۔ اقلیتیں اکثریت کے زیر سایہ رہ کر اپنے حقوق لے سکتی ہیں، زندگی گزار سکتی ہیں، اپنے پرسنل لا کے مطابق اپنے نجی معاملات کو نپٹا سکتی ہیں، لیکن کسی بھی اقلیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اکثریت پر حکومت بھی کرے، ان کے مذہبی جذبات سے بھی کھیلے، اور ان کے مادی اور معاشی حقوق پر ڈاکہ زنی بھی مسلسل کرتی رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اکثریت شاید اپنے حقوق سے ایک عرصہ تک سے غافل چلی آ رہی ہے، اور اس کے ایک ذہن بن گئے کہ ہم ان معاملات میں اگر دخل دیں گے تو یہ تو شاید دین نہیں ہوگا، یہ تو شاید ایمان نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے سمجھدار لوگوں کی زبان پہ یہ الفاظ سنے گئے کہ ملکی سیاسیات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خطیب یہی کہتا نظر آتا ہے، مسجد اور محراب کا وارث یہی کہتا نظر آتا ہے، اور بہت سارے وہ علماء جو گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں
شاید ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر وہ بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا سیاسیات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ملکی سیاسیات میں حصہ لے کر اقتدار پہ قبضہ نہیں کریں گے، نہ آپ کے ایمان کو تحفظ مل سکتا ہے، نہ آپ کے عقیدے کو تحفظ مل سکتا ہے، نہ آپ کی اولاد ملازمت لے سکتی ہے، نہ آپ کو اکثریت کی بنیاد پر آپ کے اپنے حقوق مل سکتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اس حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس حقیقت کو پس کچھ ڈالنے کے نتائج ہیں کہ میرا اور آپ کا خون چلتا ہے اور اقلیت کا خون چلتا ہے، اس کے خون سے کام ہوتا ہے اور میرے اور آپ کے خون سے بھی وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ تو انجمن سپاہ صحابہ اہل سنت کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، سنی حقوق کی بحالی چاہتی ہے، سنی حقوق کا تحفظ چاہتی ہے، اور سنی حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی جماعت کے ساتھ اس حد تک عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کے تقدس کے تحفظ کے لیے ہم جان دینا ثواب سمجھتے ہیں، اس کے لیے مال برباد کرنا ہم ایمان سمجھتے ہیں، اس کے لیے جیل اور قید کاٹنا ہم اجر سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا حق ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جب ہم اکثریت میں ہیں اور ہم ابو بکر و عمر اور عثمان کو اپنے ایمان کا حصہ اور ایمان تصور کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک اقلیت کھلے عام ان شخصیات پہ تبرہ زن رہے، ان کے لعنتیں بھیجتی رہے، انہیں گالیاں دیتی رہے، اور اکثریت کان کو بند کر کے یا لمبی نیند سو کر اس کو سنتی چلی جائے۔ یہ ہمارے حقوق کی پامالی ہے۔ اقلیتوں کو کیسے جرأت ہو گئی کہ وہ اکثریت کے دین سے، عقیدے اور مذہب سے کھیلے۔ سامعین محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ قطعاً کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی طور پر کفر کے خلاف لڑتی ہے، کفر کے خلاف اس کی سرگرمی ہے، کفر کے خلاف اس کی جد و جہد ہے، کفر کے خلاف اس کا نظم و ضبط ہے، کفر کے خلاف اس کی آواز ہے۔ ہم کسی بھی اسلامی فرقے کے خلاف نہیں بولنا چاہتے ہیں۔ یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو فرقے اور کفر میں تفریق پیدا کرنا ہوگی، آپ کو فرقے کا مفہوم بھی سمجھنا ہوگا اور آپ کو غیر فرقے کا مفہوم بھی سمجھنا ہوگا۔ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام میں رہتے ہوئے چند ایک مسائل سے اختلاف کرے کہ جن مسائل کے میں اختلاف کی گنجائش ہو اس کو فرقہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور جو بنیادی طور پر اسلام کا انکار کر دے اسے فرقہ نہیں کہا جاتا، اسے کفر کہا جاتا ہے۔ اور کفر کے خلاف لڑنا پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی تمام تر تحریک کا مقصد کفر کے خلاف اٹھنا تھا، قرآن کے سارے بیانات کا مقصد کفر کے خلاف اٹھنا ہے، پیغمبر کی 23 برس کی محنت کفر کے خلاف اٹھنا ہے، خلفائے راشدین کی تمام محنتیں کفر کے خلاف اٹھنا ہے، 14 صدیوں کے اولیاء اللہ، علماء، مفکرین، ائمہ کی تمام تر جد و جہد کفر کے خلاف ہے۔ تو سپاہ صحابہ کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کفر کے خلاف ہے۔ اور میں نے واضح کر دی ہے، فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کے دائرہ میں رہ کر کسی ایک مسئلے سے اختلاف کر لے اور چند ایک مغالطوں کی بنیاد پر اختلاف کر لے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، انگوٹھے چومنا نہ چومنا اذان میں یا جب نبی کا نام آئے، یہ اختلاف فرقہ واریت میں آتا ہے۔ آمین اونچی کہنا اور یا ایسا کہنا، اس اختلاف کو فرقے کی بنیاد شاید قرار دے دیا جائے، یا اسی طرح کے دیگر چند مسائل جن کو فروعی مسائل کہا جاتا ہے، اس میں اختلاف کو فرقہ واریت کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی طبقہ، کوئی جماعت، کوئی عنصر بنیادی طور پر اسلام کا انکار کر دے پھر اسے فرقہ نہیں مانا جاتا، اسے کافر تصور کیا جاتا ہے۔ آپ خود پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، کلمہ آپ نے پڑھا ہے، آپ مسلمان ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جب ایک طبقہ کھل کر یہ کہے کہ جس قرآن کو آج پڑھا جا رہا ہے، جو مساجد میں موجود ہے، جو آنے والے رمضان میں تراویح میں پڑھا جائے گا، جس کو آپ اپنے میتوں کی قبر پہ پڑھتے ہیں، جس کا آپ اصحال ثواب کے لیے جس کی تلاوت ضروری سمجھتے ہیں، جو طبقہ یا گروہ یا جماعت یہ کھل کر کہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن غار میں پوشیدہ ہے، جب مہدی آئیں گے اصلی قرآن آئے گا،
اس سے پہلے یہ قرآن صحیح نہیں، اس میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں، اس کو بدل دیا گیا ہے، اس میں علی کا نام تھا نکال دیا گیا ہے، اس میں یہ چیزیں تھیں انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کی زیری اور زبری بدل دی گئی ہے، اس کی صورتوں کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اور جس طرح یہ اللہ نے نازل کیا تھا بے عین ہی اسی طرح یہ نہیں ہے۔ جب کوئی فرد یا کوئی جماعت یا گروہ یہ کہے گا اس قرآن کے لیے تو وہ فرقہ نہیں رہے گا، وہ کافر ہوگا، اور سپاہ صحابہ قرآن کے تحفظ کے لیے اس فتنے کے خلاف آواز بلند کرتی ہے جس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اور اس قرآن کے خلاف یہ زہر اور یہ کتابیں، اس قرآن کے خلاف یہ زہر، یہ لٹریچر، یہ تمام کا تمام آپ کے ملک میں موجود ہے۔ میں فرضی آواز پہ یا فرضی چیز اپنے طور پہ کوئی فرض کر کے اس پہ بنیاد نہیں رکھ رہا ہوں۔ آپ ہی کے ملک میں وہ تفسیر اردو زبان میں چھپ چکی ہے جس کے حاشیے پر 12ویں پارہ میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس قرآن کو شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ اور مزید یہ لکھا ہے کہ جب مہدی غار سے باہر آئیں گے تو اس وقت یہ قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب غلط ہے تو اسے صحیح کر دیا جائے۔ تو جواب یہ تحریر کیا گیا کہ جب تک مہدی نہ آئے ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں، ہم اسی غلط قرآن کو پڑھیں گے، جب مہدی آئے گا تو قرآن صحیح حالت میں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہ سب کچھ جس نے لکھا اس کا نام مقبول حسین دہلوی ہے، جس کی تائید اس کے مذہب کے تقریباً درجن کے قریب اساتین نے اس کی تائید کی ہے۔ وہ کسی ایک فرد کی رائے نہیں، پورے ایک طبقے کی ایک جماعت اور گروہ کی رائے ہے۔ اسی طرح سامعین گرامی قدر، لاہور سے ایک کتاب احسن المقال کے نام سے چھپی، جس میں واضح طور پر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ جب مہدی غار سے باہر آئیں گے تو وہ نئی شریعت لائیں گے، اور اس نئی شریعت کے احکام بتلائیں، جن میں ایک حکم یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر اس نوجوان کو امام مہدی قتل کر دیں گے کہ جس نوجوان نے 20 سال کی عمر میں دین نہیں پڑھا ہے۔ یہ شریعت محمدی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے جو دین نازل ہوا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ 20 سالہ نوجوان کو اس بنیاد پہ قتل کر دیا جائے کہ اس نے دین نہیں پڑھا۔ لیکن اصل المقال نامی کتاب جو لاہور جامعہ المنتظر سے چھپی اس میں یہ تحریر ہے کہ مہدی نئی شرع لائیں گے، اور اس شریعت میں یہ حکم بھی موجود ہوگا۔ مزید اس میں یہ بھی لکھے کہ یہ جتنی مساجد آج نظر آتی ہیں میناروں والی، ان تمام مساجد کو امام مہدی گرا دیں گے، منہدم کر دیں گے، ان کا صفایا کر دیں گے، کیوں یہ تمام کی تمام مسجدیں غلط ہیں، ان کی بنیاد غلط پڑ گئی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شرع نہیں آئے گی اور اس شرع کے احکام بھی بتلائے جا رہے ہیں، مساجد منہدم کر دی جائیں گی، اور اسی میں یہ بھی لکھے کہ امام مہدی اصلی قرآن کو نافذ کریں گے، تو جس طبقے یا جس گروہ یا جس جماعت کا یہ عقیدہ ہوگا وہ فرقہ نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور اس کفر کے خلاف سپاہ صحابہ میدان عمل میں اتری ہے۔ سپاہ صحابہ کا ایک نوجوان بھی اگر باقی رہ گیا تو اس کفر کے خلاف لڑتا رہے گا، نہ اس کی زبان روکی جا سکتی ہے، نہ قدم روکا جا سکتا ہے، نہ اس کا قدم روکا جا سکتا ہے۔ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، ہم کفر کے خلاف اپنے آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ میں اپنی قوم کا مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ فرقوں کے خلاف نہیں، کفر کے خلاف ہے۔ مجھے بہت تیزی کے ساتھ، بڑی اجلت کے ساتھ گفتگو کرنا پڑ رہی ہے کہ وقت کم ہے اور میں باتیں زیادہ کہنا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں پھر میری اور آپ کی ملاقات کب، یا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں نہ ہو، تاہم جب موقع مل ہی گیا ہے تو میں یہ حقیقت ضرور واضح کروں گا کہ سپاہ صحابہ کا قتل کسی فرقے کے خلاف ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں، کچھ کم فہم کم عقل لوگوں سپاہ صحابہ کا راستہ روکنے کے لیے استعمال ضرور کیا جا رہا ہے، اور انہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے
کہ یہ جماعت فرقہ واریت پھیلاتی ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں انصاف اس کا نام ہے کہ آدمی فریقین کے دلائل سن کے فیصلہ کرے۔ آپ کو چاہیے آپ ہمارا دستور پڑھیں، آپ کو چاہیے آپ ہماری گفتگو سنیں اور مذہبی تعصب سے بالا تر ہو کر سنیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل کیا چیز ہے، ہم کس کے خلاف ہیں اور کس کے حق میں ہیں۔ میں نے بنیادی طور پر آپ سے عرض کی ہے کہ سپاہ صحابہ سنی حقوق کا حصول چاہتی ہے، کیوں؟ سنی اکثریت میں ہے اور انہیں حق بنتا ہے ان کا کہ یہ اقتدار پہ آئیں، حکومت کریں۔ میں قطعاً لفظ حکومت سے جھجک محسوس نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اکثریت کا حق ہے۔ میں اپنا حق کسی اور کی گود میں کیوں ڈالوں، میں اپنا حق کسی اور کے حوالے کیوں کروں؟ جب بیوی تمام خاوند کے ساتھ تعلقات کے باوجود لباس مانگتی ہے، روٹی مانگتی ہے، کپڑا مانگتی ہے اور وہ ان تعلقات کی بنیاد پر اپنے خاوند تک کو جوتا بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آخر میں اتنا وسیع القلب کیوں بن جاؤں کہ سنی قوم کا بچہ ریڑھی لگائے اور ایک اقلیتی گروہ کا کافر بچہ اقتدار پہ بیٹھا اس سنی بچے کو غلامی کی زندگی پہ مجبور کر دے؟ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی قوم کی اپنے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کروں۔ آج میری قوم نہیں سمجھے گی تو کل ضرور سمجھے گی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اکثریتی طبقے کا، اکثریتی جماعت کا خطیب ہو اپنی مسجد میں، اپنے منبر پر، اپنے مسلک کے لوگوں کے سامنے جوئے کے خلاف آواز بلند کرے اور اقلیتی طبقات کے لوگ اس خطیب کو دھمکیاں دینے کے لیے آئیں، اس حد تک حقوق کی پامالی کیوں؟ خطیب اکثریت کا، جماعت اور افراد اس کی اکثریت میں بات اپنے منبر پر کرے اور بات بھی اپنے مسلک کے لوگوں کے سامنے کرے، آواز بھی جوئے، تہوار بازی، شراب، گنڈا گردی اور بے حیائی کے خلاف اٹھائے اور پھر کچھ گنڈا عنصر یا اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے والے اس خطیب کو دھمکی دے کر اس کی آواز ہمیشہ کے لیے غائب کرنا چاہیں تو میں کب تک یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ اکثریت کے حقوق اس حد تک پامال ہو جائیں کہ اس کے بچے بھیک مانگے اور اس کے خطیب کے منہ پہ تالا لگا دیا جائے؟ تو پھر وہ اکثریت کہے کی اکثریت ہے، وہ اکثریت کس دن کام آئے گی؟ انجمن سپاہ صحابہ اکثریت کو، سنی اکثریت کو اس کے حقوق یاد دلانا چاہتی ہے۔ میری تمام تر جدوجہد ان حقوق کے لیے ہے اور اس میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ سب سے بڑا حق ہمارا یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ان کے خلاف تبرہ اشارے اور کنارے میں بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اقلیت اپنے حقوق لیں، انہیں رہنے کا حق ہے، لیکن اپنی حد تک محدود رہ کر یہ حق قطعاً نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اکثریت کے جہاں مادی حقوق پہ قبضہ کریں وہاں وہ اس کے مذہبی جذبات کو بھی اس حد تک ترک کر دیں کہ رات دن وہ ترک کریں اور ابو بکر عمر پر الیاس باللہ لعنتیں بھیجی جاتی رہی۔ یہ کیسے برداشت کر لیا جائے گا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سپاہ صحابہ کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، نہ تفرقہ چاہتی ہے، بلکہ یہ کفر کے خلاف ہے۔ تم بتلا دو ایمانداری سے کہ جو افراد یا جو طبقہ یا جماعت یا گروہ یا ٹولہ اس کا قائل ہو کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، وہ فرقہ ہوگا یا کافر گروہ ہوگا؟ بلند آواز سے آپ نے تراویح میں یہی قرآن پڑھنا ہے یا کوئی اور قرآن آئے گا؟ اسی آواز سے یہی قرآن ہے۔ اسی قرآن کے خلاف کراچی سے کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے 1000 تمہاری 10 ہماری، جس میں کھل کے لکھا گیا ہے سنیو جس قرآن کو تم مانتے ہو اس میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے، جس کو ہم مانتے ہیں اس میں تو پاکستان کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ کتاب ملک میں چھپی تو
توجہ سے میری بات سنتے جائیے. آپ نعرے بلند کریں گے تو میرا سفر رک جائے گا. میں بات دین میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ سپاہ صحابہ کس چیز کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان میرے قابو آیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اس کے بعد سمجھ آئیے تو پھر وہ تیروں کی بارش میں بھی کھڑا ہے, وہ گولیوں کی بارش میں بھی کھڑا ہے, وہ تھانوں میں الٹا لٹک کے مار دکھا رہا ہے, وہ قید اور جیل بھی. کوئی شخص بھی کوئی فرد مار پیٹ کے لیے گولی نہیں کھاتا ہے. کوئی شخص ماں ذاتی مفادات کے لیے لنکی قید نہیں کاٹتا ہے. کوئی شخص ماں ذاتی مفادات کے لیے لنکی قید نہیں کاٹتا ہے. لیکن سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کا ریت داروں میں گولیوں کی بارش میں کھڑا ہونا, جیسے لیا کا واقعہ آپ کے سامنے, پھر ایک طویل قید کاٹنا, ہتھکڑی اور بیڑی پہننا, مار کھانا, اور اس کے باوجود اپنے موقف کے قائم رہنا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو ہم سے دور ہے وہ فرقہ پرست کہتا ہے, جو قریب آیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہماری تاریخ ایمان کی تاریخ ہے, فرقہ واریت کی تاریخ نہیں ہے. میں آپ کو دعوت فکر دوں گا, آپ ہمیں قریب سے دیکھیں, ہمیں جانچیں, ہمیں پرکھیں, ہمیں تول لیجیے. ایک طویل عرصہ سے میں آپ کے شہر میں اسی بنیاد پہ مسلسل جد و جہد کر رہا ہوں. تم میری اس جد و جہد سے غافل نہیں ہو. اولاد میری بھی ہے اگر آپ کی ہے, نیند مجھے بھی آتی ہے اگر آپ کو آتی ہے, ایش و آرام کو میں بھی سمجھتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ میں مسلسل ایک جو جد و جہد کرتا ہوں, مسلسل ایک کوشش ہے, اور وہ کوشش اب جنگ تک محدود نہیں رہی ہے کہ شاید اس کو کوئی یہ رنگ دے کہ کچھ مقامی مفادات ہوں گے, یا شاید کسی کے دماغ میں یہ آئے کہ شاید مقامی طور پر کوئی وڈیرا مجھے بلواتا ہوگا. نہیں, وہ وڈیرے آخر کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں. اب تو ہماری تاریخ کراچی سے پارا چنار تک پہنچ چکی ہے. ہر شہر ہر بستی میں سپاہ صحابہ کے علم لہراتے ہیں. تو یہ تاریخ کوئی جنگ کی تاریخ نہیں, نہ کسی کے اشارے پہ اٹھی ہے. یہ تاریخ کفر کے خلاف ہے اور تازہ بیت جاری رہے گی. ہم آخری دم تک اصحاب رسول کی ناموس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں گے, اور اس کوشش کو جتنا ہم منظم کر سکے اتنا منظم کریں گے. سامعین گرامی قدر, میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ سپاہ صحابہ کفر کے خلاف ہے, کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے. یہ مغالطہ آپ کو دور کر لینا چاہیے. میں آپ سے مزید پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کھلے لفظوں میں واضح طور پر الیاذ باللہ نقل کفر کو نباشت یہ تحریر کرتا ہے کہ جب امام مہدی غار سے باہر آئے تو محمد رسول اللہ الیاذ باللہ ان کے ہاتھ پر اس حالت میں بیعت کریں گے جبکہ مہدی سر سے پاؤں تک ننگے ہوں گے. مہدی ننگے بیٹھیں گے اور محمد رسول اللہ اس کے ہاتھ سے بیعت کریں گے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہیں تمہارے ایمان کی غیرت دے کر پوچھنا چاہتا ہوں, فرقہ واریت کا تانے دینے والے ناواقف سنی مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے محمد رسول اللہ کو مہدی کے ہاتھ سے بیعت کرائی ہے, کیا اس نے محمد کی رسالت کا انکار نہیں کیا ہے؟ کیا اس نے سرتاجی انبیاء کی علوم شان کا انکار نہیں کیا ہے؟ کیا اس نے امنا کے لخت جگر کے تقدس دیانت انفام اور بلندیوں کا انکار نہیں کیا ہے؟ رب العالمین کی پوری کائنات میں محمد سے بڑا کوئی نہیں. انبیاء ہوں چاہے غیر انبیاء, صحابہ ہوں چاہے اولیاء, سب کے سب اپنے تعلق میں محمد رسول اللہ کے مرید ہیں. قائد محمد ہے, باقی مقتدی ہے, نبی محمد ہے, باقی اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. سردار محمد ہے, باقی اس کے غلام ہیں. آقا محمد ہے, باقی اس کے غلام ہیں. جو آقا کو کسی اور کا غلام بنائے اس کے کفر, اختلاف, قتل, بدماشی, بے حیائی, بدتمیزی کا اعلان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے. میں لکھ سکتا
سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، داد پہ دے سکتا ہوں، لیکن کفر کے خلاف جلغات سے نہ بات آیا تھا، نہ آ رہا ہوں، نہ آئندہ آؤں گا۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجیے۔ میں اس صورت میں اس شخص کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کی تحریک کسی فرقے کے خلاف، اونچی آواز سے بولیں، کسی فرقے کے خلاف نہیں، کس کے خلاف؟ کفر کے خلاف ہے۔ جو قرآن نہیں مانتا کافر نہیں، اسی بات سے ماحول اور معاشرہ میں جو بھی کرنا پڑتا ہے اس سے پوچھ لیجیے کہ جناب جو قرآن کو شراب خور خلفاء کے ساتھ بدلی ہوئی کتاب کہے کون؟ ٹھیک ہے، کسی سے پوچھ لیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مغالطہ ذہن سے نکالیں، میں کسی بھی فرقے کے خلاف بلکہ کھل کے بات کر رہا ہوں۔ بریلوی فرقہ ہے، اہل حدیث فرقہ ہے، دیوبندی کو فرقہ کہہ لیجیے، اس طرح کئی اور آپ کو مل جائیں گے۔ میں ان فرقوں کے خلاف آواز بلند نہیں کرنا چاہتا، نہیں یہی توجہ آپ کی میری طرف، میں ان مکاتب فکر کے خلاف آواز بلند نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے جو اختلافات ہیں وہ اسلام میں رہتے ہوئے چند ایک مسائل میں مغالطوں کی بنیاد کے اختلاف ہے۔ قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، فقہ ایک ہے، اور مزید یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تک بزرگ بھی ایک ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس میں اور کفر میں کوئی فرق نہیں کر سکیں گے۔ میں واضح عرض کر رہا ہوں کہ میں کسی فرقہ کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا، نہ سپاہ صحابہ کسی فرقے کے خلاف ہے، بلکہ ہم واضح طور پر کفر کے خلاف ہیں۔ اور وہ کفر کون سا؟ کہ جس کفر نے اس قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہا ہے، جس کفر نے اس قرآن کو غلط کہا ہے، یا جو کفر کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی حالت میں نہیں ہے۔ ہماری تمام تر جد و جہد اور کوشش اس فتنے کے خلاف ہے۔ اور مزید میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جو طبقہ محمد رسول اللہ کسی اور کا مرید کہے تم نے مرنے اور قیامت کے دن اسی پیغمبر کی شفاعت لینا ہے، تم اپنے دل سے پوچھ کے بتلاؤ کہ جو کہے کہ محمد کسی اور کا مرید ہے وہ مسلمان رہ جائے گا؟ اس نے محمد کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی عزت کو مان لیا، اس کو اس کے ایمان آ گئے؟ نہیں۔ تو یہ واضح طور پر حق الیقین میں موجود ہے، اور وہ حق الیقین آپ کے ملک میں چھپ چکی ہے۔ جس کتب خانے سے آپ کا دل چاہے آپ اسے خرید کے پڑھ سکتے ہیں کہ جب یہ کفر پاکستان میں چھپتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا میرا مذہبی حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ تو سپاہ صحابہ اس کفر کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے، کسی فرقے کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہی۔ غلامی قدر تعلیم مزید کہنا چاہتا ہوں، آپ ہی کے ملک میں کتاب چھپی جس کتاب میں واضح طور پر الیاس باللہ نقل صفقت نراست یہ تحریر کیا گیا کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے شیطان کا عقیدہ قبول کیا۔ چراغ مستقبی اور شرار ابو لہبی یہ کتاب کا نام ہے، لاہور سے شائع ہوئی، اس پہ بین نہیں لگا، لکھنے والے کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اکثریت میں تم ہو اور ایک اقلیتی گروہ کا لعین فرد جس پر شب و روز یقیناً لعنت برستی ہے، وہ ابو بکر جیسی مقدس ہستی کو جو آج بھی جنت میں پہلوئے نبوت میں سوئی ہوئی ہے، آپ ابو بکر کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو بکر آج اس جگہ ہے جس کے جنت ہونے کا انکار کرنا کفر کے مترادف ہے، بلکہ مترادف کیا معنی کفر ہے؟ کیوں؟ جس کلمہ پڑھنے والے سے
آپ پوچھیں گے کہ نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں، چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے تب بھی کہے گا جنت ہے، چاہے رئیس اعظم ہے تب بھی کہے گا جنت ہے، چاہے ڈیرے دار ہے تب بھی کہے گا جنت ہے، چاہے جنگل میں بکریاں چراتا ہے، اونٹ چراتا ہے، چرواہا ہے، ایک دن کالج اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں گیا ہے، بلکہ ایک دن بھی اس نے اسکول کا دروازہ تک نہیں دیکھا، ان پڑھ ہے، باقاعدگی کے ساتھ جھوٹ بھی نہیں پڑھتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس نے کلمہ پڑھے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور مسلمان ہے، آپ جنگل ہی میں اس سے پوچھ دیکھیے کہ کیا محمد رسول اللہ کا روزہ جنت ہے یا نہیں، بغیر روک ٹوک کے آپ کو وہ جواب دے گا کہ جنت ہے۔ جب نبی کا روزہ جنت ہونا اتنا قطعی ہے کہ مولوی بھی جنت مانتا ہے، مجتہد بھی جنت مانتا ہے، مفتی بھی جنت مان رہا ہے، شہری اور دیہاتی بھی جنت مان رہے ہیں، ایک ان پڑھ مسلمان بھی اسے جنت مانتا ہے، تو یہ وہ حقیقت ہے جسے متواتر کہا جاتا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے ضروریات دین کہا جاتا ہے کہ جس کو ہر آدمی جانتا ہو وہ ضروریات دین ہوا کرتی ہیں۔ جب نبی کے روزے کو ہر مسلمان جنت مانتا ہے تو اگلا سوال کرنے کا مجھے بنیادی حق ہے کہ جو جنت میں موجود ہے وہ جنتی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلند آواز سے جنت میں کافر جائے گا یا مومن؟ جنت میں منافق جائے گا یا مومن؟ جنت میں نبی کی جائیداد غصب کرنے والا جائے گا یا مومن؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ ابو بکر آج کہاں ہے؟ اس کی بات سے بولیے، بلند آواز سے نہیں بول رہے۔ ابو بکر کہاں ہے؟ سارے نہیں بولتے، پچھلے نہیں بولتے۔ ابو بکر کہاں ہے؟ عمر کہاں ہے؟ نبی کا روزہ جنت ہے، جو جنت مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ جزاک اللہ۔ اب سوچ کے ذرا، بالکل بقامی ہوش حواس، غلطی نہیں کرنی۔ اب وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانتا ہوں۔ کوئی ہے آپ کے پورے اجتماع میں؟ کوئی نہیں؟ ذرا غور سے جواب دینا، میں ضروری بات کرنے لگا ہوں۔ پورے اجتماع میں کوئی نہیں؟ جی نبی کا روزہ جنت ہے؟ تو جو کر ذرا، پھر جنت میں ابو بکر ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اس جنتی کو مسلمان نہیں مانے گا وہ نبی کے روزے کو جنت مان رہا ہے؟ اونچی آواز سے۔ اگر نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے تو اسے صدیق کو بھی جنتی مان لینا چاہیے، اور اگر وہ صدیق کو جنتی نہیں مانتا تو دوسرے لفظوں میں نبی کے روزے کو بھی تو جنت نہیں مان رہا نا۔ اگر نبی کا روزہ جنت مانتا ہے تو جو جنت میں ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور اگر وہ اس کو جنتی نہیں مانتا جو اس جنت میں ہے تو حقیقتاً وہ اس کو جنت نہیں مانتا۔ ایسا پاگل دنیا میں کون ہے کہ جنت مانے لیکن جو اس میں داخل ہوں ان کو جنتی نہ مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو شخص ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا وہ دوسرے لفظوں میں پیغمبر کے روزے کو جنت، اونچی آواز سے، بلند آواز سے، دوسرے لفظوں میں نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا، اور تم نے اقرار کیا کہ نبی کا روزہ جنت ہے۔ اب اگلا اقرار چاہتا ہوں کہ جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے وہ کون؟ سارے سوچ کے جی، جو نبی کے روزے کے جنت ہونے کے انکار کو کفر سمجھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ دیکھتے رہو آروس پڑوس میں، یہی کچھ میں کہتا ہوں، یہی کچھ میں کہتا ہوں، یہی سپاہ صحابہ کہتی ہے، اور یہی کچھ آپ نے کہہ دیا ہے کہ نبی کا روزہ جنت ہے، جو اس کو جنت نہ مانے وہ کون؟ کافر ہے۔ اور جب ابو بکر جنت میں ہے تو جنتی ماننا پڑے گا یا نہیں؟ جو ابو بکر کو جنتی مانتا ہے وہ نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے، اور جو ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا وہ نبی کے روزے کو بھی جنت نہیں مانتا ہے۔ تو کھل کے کہنا چاہتا ہوں، موت اور حیات ایک اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی بندہ میری موت اور زندگی کا، میرے رزق اور پیٹ کا مالک نہیں ہے۔ جو نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا ہے اس کے کفر کا ساتھ سے منبر کے محراب میں اعلان کرنا میرا فرض ہے۔
کوئی تھوڑے پلے کی گل کہی کہ کوئی نہیں؟ یہ فرقہ واریت ہے بلند آواز سے، فرقہ واریت نہیں، دین ہے۔ توجہ کیجیے، محمد رسول اللہ اٹھنا نہیں میری گفتگو ختم ہونے سے پہلے، پھر شاید میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ پہلے پتنی کتنے عرصے بعد آئے، معلوم نہیں پھر کتنے دن لگ جائیں، اور زندگی کا کسی کو علم ہے؟ آپ کو علم ہے کہ آپ کب مریں گے؟ نہیں علم، مجھے علم ہے میں کب مروں گا؟ نہیں، اس لیے عرض کر رہا کہ آپ نے میری گفتگو کے اختتام سے پہلے اٹھنا نہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ رب العالمین فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ یہ کہنے کے بعد آگے چاہیے تھا کہ محمد رسول اللہ کا حسن بیان ہوتا، آپ کا جمال بیان ہوتا، آپ کے علم فہم کو بیان کیا جاتا، لیکن قرآن الفاظ میں ایسا نہیں۔ قرآن محمد رسول اللہ کہہ کے سٹاپ کرتا ہے اور آگے شروع کرتا ہے والذین معہ، جو محمد کے ساتھ ہیں۔ توجہ نہیں آپ کی میری طرف توجہ نہیں گئی؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ کہہ کے والذین معہ سے آپ کے ساتھیوں کی مدح شروع کی ہے، تعریف شروع کی ہے، اور وہ تعریف کیا کی ہے؟ تعریف یہ کی ہے کہ تراہم رکعا سجدا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد کے ساتھی کفر کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع کرتے نظر آتے ہیں، سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ رکوع و سجدہ ان کا کس لیے؟ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور مزید فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، محمد کی جماعت نے اتنے سجدے کیے ہیں کہ ان سجدوں کے اثرات ان کے چہرے میں نظر آتے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، فرمایا کہ محمد کی جماعت کی یہ مثال میں تورات میں بیان کر چکا ہوں۔ توجہ کیجیے میرے محترم سامعین، میں آج محمد کے صحابہ کی مدح نہیں کر رہا، یہ مدح تو اس وقت بھی ہو رہی تھی جب تورات اتر رہی ہے، یہ مدح تو موسیٰ کی زبان بھی کر رہی تھی جب ان پہ کتاب اتری تھی، یہ مدح تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے تھے، اور کن کی کر رہے تھے؟ محمد کے ساتھیوں کی۔ فرق یہ تھا میں کر رہا ہوں کہ محمد کے ساتھی آ چکے ہیں، ان کی مدح کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک رسول آئے گا، آخری پیغمبر ہوگا، اس کی جماعت کی یہ تعریف ہوگی، اشداء علی الکفار ہوں گے، رحماء بینہم ہوں گے۔ تبھی تو خالق نے فرمایا کہ میں محمد کے ساتھیوں کی مثال تورات میں بیان کر چکا ہوں۔ مزید ارشاد کیا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، فرمایا جس طرح تورات میں محمد کے صحابہ کی مدح کی جا چکی ہے، اسی طرح انجیل میں بھی کی گئی ہے۔ انجیل میں کیسے قرآنی الفاظ ہیں کَذَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، میں کسی کتاب کی عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے گھر قرآن ہے، مسجد میں قرآن ہے، انگنت حفاظ ہے، انگنت علماء مفسر محدث ہے، آیت کھولیے تحقیق کر لیجیے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فرمایا کہ محمد کے صحابیوں کی مثال انجیل میں یوں دی گئی ہے جیسے کھیتی ہوتی ہے، کیسے کھیتی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور بڑھتے بڑھتے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، وہ اپنے پاؤں پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی کوئی کھیتی اپنے پروان چڑھنے کے بعد اپنا گویا منزل حاصل کرتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، تو یوجب الزرع، جس نے کھیتی بیجی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن کھیتی بیجنے والے سے بغض رکھنے والا اور کھیتی سے بغض رکھنے والا جل جاتا ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ، قرآن کے لفظ ہے کہ اس کھیتی کا پروان چڑھنا کافر کے لیے باعث غیظ بنتا ہے۔ یہ مثال قرآن نے پیش کی، محمد کی جماعت کے لیے پیش کی، اور یہی مثال انجیل میں دی گئی تھی۔ پھر خالق نے جبریل کی وساطت سے اس کو قرآن میں اتارا، اور یہی آیت محمد کی معصوم زبان سے آج سے 1400 سال پہلے مکہ و مدینہ کی وادیوں میں پڑھی گئی۔ پڑھے جانے کے بعد اسے سینوں میں محفوظ کیا گیا، پھر یہ قرآن میں آئی، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔ اے صحابہ کے لیے کھیتی کی مثال صحابہ کے لیے دی گئی ہے، اور مثال دینے کے بعد
پاک رب العالمین اس کھیتی کے منکر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار کہ یہ کھیتی کفار کے لیے باعث غضب بنی ہے. مجھے کسی مفتی کے دروازے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن صحابہ کے دشمن کے کفر کا خود اعلان کر چکا ہے. مجھے کہیں اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. لیغیظ بہم الکفار خالق کا لفظ ہے, قرآن کے لفظ ہے, صحابہ کے منکر کے لیے آئے ہیں. میں نے اپنے پاس سے روایت نہیں گھڑی, کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے. تم قرآن کھولو, اسے پڑھو, ایک آیت سے نگاہ رکھو کہ قرآن کا ذرا ناقرہ جیسا تھا اسے کس کی مثال دے رہا ہے, اور پھر لیغیظ بہم الکفار سے کن کافروں کو بیان کر رہا ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ جو محمد کی جماعت سے بغض رکھے, جو نبی کی جماعت سے کینہ رکھے, لیغیظ بہم الکفار وہ کافر ہے, اسی لیے وہ قید اور غصب کی آگ میں جل بھون رہا ہے. میں اس قرآنی آیت کی بنیاد پر اصحاب رسول کے باقی دشمن اور ان کے لعنت بھیجنے والے طبقات و افراد کو کافر سمجھتا ہوں. اور یہی کچھ امام مالک جو صاحب فقہ بھی ہیں, صاحب مذہب بھی ہیں, مدینہ کے امام شمار ہوتے ہیں, انہوں نے بھی اس آیت پر یہی لکھا ہے کہ جو صحابہ سے وقت رکھے وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی یہی کچھ تعریف کیا ہے. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, قرآن کے ہیں. جب قرآن اصحاب رسول سے بغض کو کفر قرار دے رہا ہے تو سپاہ صحابہ اصحاب رسول کی مدح چاہتی ہے, سپاہ صحابہ اصحاب رسول کی منقبت چاہتی ہے, سپاہ صحابہ اصحاب رسول کی عزت ناموس کا پھریرا بلند کرنا چاہتی ہے. یہ کسی فرقے کے خلاف نہیں بلکہ کفر کے خلاف ہے. کس کفر کے؟ جس کو قرآن کفر کہتا ہے. لیغیظ بہم, اس کے بعد سے ڈرتے کیوں؟ بلندراج سے آپ پہ کوئی آفت نہیں ٹوٹتی ہے, اور اگر ٹوٹ بھی جائے تو تمہاری اولاد بلال سے زیادہ مقدس ہے. میری سنی ماں, تجھے تیرے دوپٹے کی قسم, تیرا بیٹا بلال سے زیادہ مقدس نہیں ہے. بلال کی آنکھ وکیل کیوں کرے؟ تیرے نبی کی عزت کے لیے, آبرو کے لیے, تقدس کے لیے, شرافت کے لیے. اور خبیب انگاروں پہ کیوں لیتا کہ میں یا میری اولاد یا تیری اولاد خبیب سے زیادہ پرہیزگار ہے, زیادہ متقی ہے, زیادہ عزیز ہے. صحابہ نے کار اتروائی اور دودھ پیتے بچے ان کے دیواروں میں چن دی جگہ, لیکن دین کے لیے, ایمان کے لیے, نبی کی عصمت, عزت, قسمت کے لیے کٹورے اگر کچھ سیاست دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ دین آیا ہی قربانی ہوتی ہے. میری سنی ماں, میں تیرے دودھ کی قسم تیری اولاد کو دینا چاہتا ہوں. اس بچے کو, اس شاہین کو بلی اور کتے سے مت ڈرا, اسے پٹھان کہہ کر بزدل مت کر, اسے شاہین بننے دے. ایک پر موت سے پہلے موت نہیں آتی, موت کی گھڑی متعین ہے. ہم کفر کے خلاف اٹھے ہیں, کسی فرقے کے خلاف نہیں اٹھے. آج سپاہ صحابہ کراچی سے پارا چنار تک ملک کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے. گلی گلی, بستی بستی, چاہ چاہ اس کا عالم جس پہ اصحاب رسول کے نام نقش ہیں لہرا دیا گیا ہے. اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا کارکن اس علم کو سرنگو نہیں ہونے دے گا, قطعاً سرنگو نہیں ہونے دے گا. یہ علم گھروں پہ لہرے گا. بلکہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم جماعت ثانی یوم صدیق اکبر پر جلوس نکالنا چاہتے ہیں جو صدیق کی عصمت کا جلوس ہوگا, جو صدیق کی رفعت کا جلوس ہوگا, جو صدیق کے تقدس کا جلوس ہوگا. میں صدیق کی عصمت, صدیق کا تقدس جلوس کیوں نکال رہی؟ دلائل کیا ہے, وجوہات کیا ہیں, اسباب کیا ہے؟
یہ میں پھر کسی وقت میں، کیونکہ ابھی سال پڑا ہے، میں اس پہ پھر ایک مستقل تقریر کروں گا اور آپ کے تمام مغالطے دور کر دوں گا، لیکن اتنا آج شردست کہہ رہا ہوں کہ ہم یوم صدیق اکبر کو بشکل جلوس منائیں گے۔ میری سنی ماں اور بہن بھی اب یوم صدیق اکبر کے جلوس کی منت مانے، میرا سنی نوجوان بھی منت مانے گا، کہے گا کہ میں اسی گلی سے گزرنے کی منت مان چکا ہوں کہ اگر امتحان میں کامیاب ہوا تو صدیق کے یوم پر سپاہ صحابہ کا جھنڈا لے کر نکلوں گا، لہذا یہی سے جاؤں گا، میری منت ہے۔ اسی بات سے بولیے بلند آواز سے، سپاہ صحابہ اپنی حیثیت منوا چکی ہے اور ایسے نہیں، اس کے ظلم اور چور کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اور ہم پر جب تشدد تھی، لہریں بہائی جا رہی تھی، اس وقت سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن تلک الایام نداولها بین الناس، موت سے پہلے موت کا بات میں آپ سے واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، سپاہ صحابہ کفر کے خلاف لڑتی ہے، کسی فرقے کے خلاف، اسی آواز سے، کسی فرقے کے خلاف نہیں۔ آخری گزارش میری سنی ماں، تجھے تیرے دوپٹے کی عزت کا واسطہ، میرے سنی نوجوان، تجھے تیرے شباب اور جوانی کا واسطہ، سپاہ صحابہ کے موقف کو سمجھ، اس کو گہری نگاہ سے دیکھ، دور بیٹھ کر فرقہ واریت کی چھاپ نہ لگا، توجہ سے ہمارے پروگرام پہ غور کر، نگاہ رکھ ہم کون ہیں، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہماری تحریک کا مقصد کیا ہے، اس کو غور سے دیکھ۔ آپ ہی کے ملک میں لاہور سے وہ کتاب جس کا نام چراغ مصطفی میں نے پہلے بھی بتایا، اس کتاب میں اس کا غریب یہودی مصنف تحریر کرتا ہے کہ سنیو، تم عائشہ کو عورت سمجھتے ہو یا باندری، یہ آپ کے ملک میں پیغمبر کے آرام کے لیے، امی کے لیے، امی ایسا آپ کی امی نہیں ہے، مجھے آپ سے بولیے، ایسا آپ کی امی ہے یا نہیں ہے، ایسا میری امی ہے یا نہیں، تو پاکستان کا یہودی اور امی کو علیہ باللہ باقی تحریر کرے اور میں پھر جیل سے ڈر جاؤں، میری زندگی پہ لعنت ہے، میرے بچوں پہ لعنت ہے، میں اپنی کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے، تقدس کے لیے میدان میں آیا ہوں، اور جو ایسا سب جگہ کو واقعی تحریر کرتا ہے، کافر ہے یا نہیں ہے، بالا بلند آواز سے، کافر ہے یا نہیں ہے، اونچی آواز سے اور بلند آواز سے، سپاہ صحابہ کی تاریخ چاہیے، مجھے بات سمجھنے دیجیے، میں واضح کہنا چاہتا ہوں، سیدہ عائشہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، منزہ ہے، مقدسہ ہے، میری اور آپ کی امی ہے، میں اس امی کے دوپٹے کے لیے سب کچھ رکھ دوں گا، لیکن یہودی کے منہ میں لوہے کی لگام دی جائے۔ اور بات کر رہا ہوں، میں بات جو میں بات کرتا ہوں اس کا جواب دیجیے، جس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ بکواس کیا کافر ہے یا نہیں، آپ اس بات کا جواب نہیں دیتے، کچھ اور دیتے۔ شانی نہ گرامی قدر، یہ وہ لٹریچر ہے جو مجھ سے جیل کٹوا رہا، جیل کاٹنا آسان نہیں، مار کھانا آسان نہیں، لیکن جب یہ کفر چھپتا ہو اس وقت مار کھانا آسان ہے۔ جی بات ختم کرنے لگا ہوں، جس شخص نے عائشہ کی توہین کی ہو مسلم رہ سکتا ہے، اس کفر کے خلاف سپاہ صحابہ نے علم بلند کی ہے، سپاہ صحابہ تاریخ کا نام ہے، جرأت، بلبلے، بہادری، شجاعت کا نام ہے، سپاہ صحابہ حب اصحاب رسول کا نام ہے، اور سپاہ صحابہ پوری کی پوری اصحاب رسول سے وعدہ کر چکی ہے اور یہ کہہ چکی ہے صلاۃ اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ واخر دعوانا